بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیں چند آیتوں کا۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جو ایمان والے ہیں، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، اور وہ لوگ جو عیسائی ہیں، اور وہ لوگ جو صائبی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اعمال بھی اچھے کرنے لگ جائے تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بدلہ ہے عمدہ قسم کا۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور قیامت کے دن ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ آیت نہ اس کا سابقہ مضمون سے تعلق ہے نہ اگلے مضمون سے تعلق ہے، یہ ایک مستقل علیحدہ ٹاپک ہے۔ اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ کے طور پر اللہ تعالیٰ بیچ میں لے آئے۔ ویسے تو بات چل رہی تھی یہودیوں پر انعامات ہوئے، فلاں بھی انعام ہوا انہوں نے ناشکری کی، فلانا انعام ہوا انہوں نے ناشکری کی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کئی سارے انعامات گنوائے اور ان کی یہودیوں کی ناشکریاں گنوائی، آگے بھی یہی چلے گا۔ لیکن بیچ میں یہ آیت الگ سے آ گئی۔ یہ کس لیے آئی؟ یہودیوں کے بڑے بڑے دعوے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، عیسائیوں کا بھی اسی طرح دعویٰ تھا، ہم جو بھی گناہ کر لیں ہمارے گناہ نہیں ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ بن گیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہمارے جتنے بھی گناہ بڑے بڑے پاپ ہوتے ہیں وہ سب کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پہ چڑھ کے دے دیا، اب ہم جو بھی کریں ہم آزاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گمان کو رد کیا۔ مدینہ منورہ میں یہودی بھی رہتے تھے اور عیسائیوں کی بھی کچھ آبادی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک سبق کے طور پر ایک بات ارشاد فرمائی، اس میں ایمان والوں کا بھی تذکرہ کر لیا۔ بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ چاہے وہ ایمان والے لوگ ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ صائبی ہوں، جو بھی ہوں، اگر ایمان لے آئے اللہ کے رسول پر آخرت کے دن پر تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے گا۔ بھئی ایمان والوں کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ بھی ایمان لے آئیں؟ اس کی مثال آپ یوں سمجھو، جیسے بادشاہ کوئی آرڈر جاری کرتا ہے یا ملک کا کوئی صدر آرڈر جاری کرتا ہے اور ساتھ ہی اس پر سختی سے عمل درآمد کا کہتا ہے، تو اس وقت تو بیان کیا دیتا ہے؟ بھئی چاہے میرا مخالف ہو چاہے میرا موافق ہو، اس کو اس پر عمل کرنا پڑے گا، اگر نہیں کرے گا تو اس کو سزا لگے گی۔ کہتا ہے نہیں کہتا؟ چاہے میرا مخالف ہو چاہے میرا موافق ہو، چاہے میرا حامی ہو چاہے میرا مخالف ہو، اس طرح کے لفظ کہہ دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ جو حامی ہے یا موافق ہے وہ تو ہے ہی موافق، اس کو کہنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ قانون سب کے لیے عام ہے، اس میں کوئی اپنے اور پرائے کا فرق نہیں ہے، اصل اس طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو ایمان والے تو پہلے سے ایمان والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کہا اگر یہ ایمان لے آئیں، مطلب کیا ہے؟ چاہے وہ میرے موافق ہوں چاہے میرے مخالف ہوں، اگر اس قانون پر عمل کر لیں گے تو ان کے لیے بخشش ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، پھر اجر عظیم ہے۔ باقی صرف زبانی دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہیں۔ یہودی کا لفظ بعض روایات میں آتا ہے یوسف علیہ السلام کے جو بڑے بھائی تھے یہودا، اس کی طرف نسبت کر کے ان کی جو نسل چلی ہے وہ یہودی کہلائے۔ ایک روایت یہ ہے، ایک روایت یہ ہے یوسف علیہ السلام کی طرف ان کی نسبت نہیں ہے، اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے جو تورات اتاری اس کو اللہ نے ہدا کہا ہے، تو اس کے جو پیروکار ہوئے وہ یہودی ہوئے، یعنی ہدایت والے اس زمانے کے لحاظ سے۔ بہرحال جو بھی ہوں، یہودیوں کے اندر بھی کئی قسم کے فرقے ہیں۔ کچھ فرقے ایسے ہیں جو خالص اللہ ہی کو ایک مانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ان کا ایک فرقہ ایسا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، عزیر علیہ السلام جو اللہ کے نبی گزرے ہیں وہ اللہ کا بیٹا تھا، جس طرح اللہ معبود برحق ہے اسی طرح عزیر بھی معبود ہے۔ فرقے ہر مذہب کے اندر ہیں۔ اسی طرح آگے عیسائی ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے،
ان کے اندر پھر عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اچھا عیسائیوں کو نصارہ کہا گیا. نصارہ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم و ستم بہت کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو جہاد کا حکم نہیں تھا، صبر کا حکم تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام پر جب بھی مصیبتیں اترتی تو عیسیٰ علیہ السلام پھر اپنے پیروکاروں کو یعنی حواریین یعنی ساتھی صحابی کہہ لو، ان سے کہا کرتے تھے کون میری مدد کرے گا اللہ کے لیے؟ تو وہ جو پیروکار تھے وہ سچے تھے، وہ کہا کرتے تھے ہم ہیں اللہ کے مددگار، نحن انصار اللہ. یہ قرآن مجید میں آیت بھی آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کون میری مدد کرے گا اللہ کے لیے، قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے اللہ کے لیے، ہم مددگار ہیں اللہ کے لیے. حواری ساتھی کو کہا جاتا ہے، گھاٹا ساتھی، گہرا ساتھی، جس سے راز کی باتیں کی جائیں. تو وہ کہا کرتے تھے انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار. تو مددگار کے لفظ سے ان کا نام پڑ گیا نصارہ یعنی مدد کرنے والے. اس وجہ سے عیسائیوں کو نصارہ کہا جاتا ہے. اچھا ان کے اندر بھی کئی فرقے ہیں، کیتھولک الگ فرقہ ہے، ان کا نظریہ ہی علیحدہ ہے. یہ سارے فرقے بازیاں، یہ سارا گند جو کیا ہے نا عیسائیت کے اندر، سب سے پہلے پولس نے کیا ہے. پولس نے اپنی طرف سے انجیل کی تشریح لکھی. انجیل اصل تو ان سے گم ہو گئی تھی. وہ ایک ان کا مذہبی مبلغ تھا، اس نے کہا کہ جہاں پر بھی ہو انجیل، انجیل میں تمہیں نکال کر دوں گا. پھر اس نے انجیل کی شرح کے نام سے اس نے اپنی انجیل لکھی پولس نے. اس کے اندر اس نے اپنی طرف سے تحریفات اتنی کر دی کہ وہ اصل انجیل کا حلیہ ہی بگاڑ دیا. اس کی لکھی ہوئی انجیل کو دیکھ کر عیسائیوں کے اندر کئی سارے فرقے ہو گئے. اگلا لفظ صائبین. صائبین صابی کو کہتے ہیں. صابی اس کا مفرد ہے. صابی کیا ہیں؟ صابیوں کے کئی سارے فرقے ہیں. اصل میں صابی کون لوگ کہلاتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 سال پہلے کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا ہم دین ابراہیمی پر ہیں. وہ اسی پر عمل کرتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، کوئی شرک و بدعت نہیں تھا ان میں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث ہونے سے 400 سال پہلے ایک شخص اٹھا، اس کا نام تھا عمر بن نجیح. اس نے سب سے پہلے بت پرستی کا رواج عرب کے اندر جاری کیا. وہ جو مذہب تھا جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر کہلاتا تھا وہ صابی کہلاتے تھے. صابی. پھر ان کے اندر بت پرستی آ گئی. صابی مذہب کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا جو نبی ہے وہ داؤد علیہ السلام ہے، ہم زبور کے ماننے والے ہیں. ان کا یہ دعویٰ تھا اس زمانے میں. پھر بت پرستی آئی تو ان کے اندر کئی سارے فرقے بن گئے. مجوسی آتش پرست انہی سے بنے، بدھ مت مذہب انہی سے بنا، براہمن مذہب انہی سے بنا. براہمن، مجوس، بدھ مت، یہ سب ان سے بنے یہ مذہب صابی میں سے. صابی ابتدا میں بت پرست تھے، پھر بعد میں انہوں نے بتوں کے ساتھ ساتھ ستاروں کی پوجا شروع کر دی تھی. اور یہی مذہب تاتاریوں کا تھا، چنگیز خان کا تھا. وہ نیلے آسمان کی پوجا کیا کرتا تھا. وہ کیا ہے نیلا آسمان؟ جاہل کے بچے نے ایک وہمی چیز بنا رکھی تھی، اس کو خدا کا درجہ دیا ہوا تھا. اصل میں یہ کیوں بت پرستی کی طرف گئے؟ یہ کہتے تھے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ آسمانوں پر ہے، وہ ان مقدس ہستیوں کے اندر آ کر حلول کر گیا ہے. حلول کا معنی ہوتا ہے ان کی رگ رگ کے اندر سرایت کر گیا ہے. تو گویا کہ اللہ ان کے اندر موجود ہے، لہذا جس خدا کو وہاں سجدہ کرنا ہے ہم نے کعبے کی طرف منہ کر کے، تو اسی کو ڈائریکٹ کیوں نہ کر لیا جائے. یہ ان کا نظریہ تھا. یہی نظریہ مجوسیوں نے بنایا کہ آگ کے اندر اللہ حلول کر گیا ہے، لہذا آگ ہی اللہ ہے، اسی کو پوجنا شروع کر دیا. ہندوؤں کا بھی عقیدہ ایسا ہی ہوا. بدھ مذہب کا بھی عقیدہ یہ ہو گیا. ان کا جو بڑا تھا بدھا، جب وہ مر گیا انہوں نے اسی کا مجسمہ بنا کر کہنے لگے خدا اس میں حلول کر گیا ہے. انہوں نے اس کو پوجنا شروع کر دیا. بدھ مذہب بہت پرانا ہے، ہندو مذہب پرانا نہیں ہے. ہندوؤں سے پہلے یہاں برہمن مذہب تھا. پھر براہمن جو ہے وہ بدھ مت میں منتقل ہوا. پھر بدھ مت سے ہندو مذہب الگ ہو گیا، بدھ مت الگ ہو گیا. جاپان والے، چائنا والے بدھ مت مذہب کے پیروکار ہیں، برما والے یہ بدھ مت کے ہیں. ہندو مذہب الگ ہو گیا. یہ ہندوستان، ان علاقوں کے اندر یہ ہندو مذہب کہلایا. ہندوستان پہلے سے تھا، ہندو مذہب بعد میں بنا. اس مذہب نے اپنا نام اس جگہ کی نسبت سے ہندو رکھ لیا. لوگ سمجھتے ہیں پہلے مذہب تھا بعد میں جگہ بنی، یہ غلط ہے. سندھ اور ہند دو بھائی تھے،
ان کا باپ جب مرا ہے تو اس نے آدھی ریاست سندھ کو دی ہے، آدھی ریاست ہند کو دی ہے. سندھ بمبئی سے لے کر کندھار تک اتنا بڑا تھا، اور کراچی سے لے کر آزاد کشمیر کے بارڈر تک اتنا بڑا سندھ تھا، اور اس کے مقابل میں ہند تھا. دونوں بھائیوں کی وراثت تھی. یہ جگہ پہلے سے موجود ہے، سندھ بھی ہند بھی، انہی کی نسبت سے ان جگہوں کا نام رکھ دیا گیا تھا. پھر جب بدھ مت مذہب سے ہندو مذہب جدا ہوا تو انہوں نے اس جگہ کی مناسبت سے اپنے مذہب کا نام ہندوازم رکھ لیا. اچھا، پھر ہندو مذہب کے بعد کچھ صدیاں بیتی، اس کے بعد اس ہندو مذہب سے ایک اور مذہب جدا ہوا، اس کا نام ہے سکھ. سکھ پرانا مذہب نہیں ہے، سکھوں کے وجود کو تقریباً 300 سال یا 350 سال ہوئے ہیں. گرو نانک نے یہ مذہب الگ کر لیا تھا. گرو نانک نے کیوں مذہب الگ کیا؟ اس نے تمام مذاہب کا مطالعہ کیا. اس مطالعے کے اندر جو خوفناک باتیں تھی، مار دھاڑ والی باتیں تھی، جہاد والی باتیں تھی، یا اسی طرح کچھ سختی کے قوانین تھے کہ زانی کو سنسار کر دو، شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے مارو، یہ چیزیں زیادہ خطرناک تھی. اسی طرح ہندو مذہب میں بھی کچھ چیزیں خطرناک تھی، خوفناک تھی، وہ چیزیں اس نے نکال دی. باقی جو میٹھی میٹھی چیزیں تھی، یعنی اس نے یہ کمال کیا، کڑوا کڑوا تھو تھو، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کر لیا، تو اس چیز کا نام اس نے سکھ مذہب رکھ دیا. یہ سکھ مذہب عیسائیوں سے بھی انہوں نے اچھی باتیں لی، ہندو مذہب سے بھی اچھی باتیں لی، مسلمان مذہب سے بھی اچھی باتیں لی. جو اچھی اچھی باتیں ان کو، گرو نانک کو جو اچھی لگی اپنی عقل کے مطابق، ان کو کوئی الہام یا وحی نہیں ہوتی تھی، تو جو اس نے اچھی لگی اس نے وہ گرانتھ جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر اس نے درج کر دی، تو وہیں سے اس مذہب کا آغاز ہو گیا. یہ مذہب زیادہ پرانا نہیں ہے. بہرحال جو پرانے مذہب ہیں وہ زرتشت، جن کو آتش پرست کہا جاتا ہے، مجوسی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ہیں بدھ مت، براہمن یعنی موجودہ ہندو کہہ لو، لیکن ہندو اور براہمن میں ویسے حقیقت میں فرق ہے. تو یہ مذہب جو ہے یہ سارے کے سارے سائبی کہلاتے ہیں. سابی، پھر سائبین اس کی جمع بن گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مذہب ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، اگر نجات چاہتے ہیں تو اس فارمولے پر عمل کرنا ہوگا، ایمان لانا پڑے گا اللہ کے رسول پر، یوم آخرت پر، پھر نجات ہی نجات ہے. لہذا اگر کوئی اپنے ذات میں خود خوش ہے کہ ہم نے بس یہ کر لیا تو اب ہم بخشائے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سوچ غلط ہے. ایمان بھی ہو، اعمال بھی صالحہ ہوں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول کا نام نہیں لیا. اس کی وجہ یہ ہے جہاں پر بھی توحید کا تذکرہ ہوتا ہے رسالت خود بخود اس میں آ جاتی ہے. جیسے ہم سے پوچھا جاتا ہے اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ کتنے؟ 5. گنو تو صحیح کون کون سے ہیں؟ توحید، توحید پہلا توحید ہے. پھر کیا ہے؟ روزہ، حج، زکوٰۃ. 5 ہو گئے نا. رسالت کہاں ہے؟ رسالت توحید کے اندر خود بخود آ جاتی ہے. جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہو تو محمد الرسول اللہ اسی کے ساتھ ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرا نام اتنا اونچا کیا، جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں تیرا بھی نام ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اعزاز بخشا ہے. اللہ کی اطاعت کرو، سمجھو رسول کی بھی اطاعت ساتھ ہی کرنی پڑے گی. رسول کی اطاعت کرو تو اللہ کی اطاعت خود بخود اس میں آ جائے گی. یہ قرآن مجید میں آتا ہے. تو اس وجہ جب اللہ تعالیٰ نے توحید کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لانا ہے، اور ان رسولوں میں سے آخری رسول محمد رسول اللہ، اس کو بھی ماننا پڑے گا. یہودیت تب کامیابی ملے گی ورنہ نہیں ملے گی، عیسائیت تب کامیابی ملے گی ورنہ نہیں ملے گی، صابیت تب کامیابی ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. جو بھی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، اور اعمال بھی اچھے کرے تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. یہ ایک جملہ معترضہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی. اب اسی ٹاپک کو دوبارہ لایا جا رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل ہم نے تم پر یہ بھی انعام کیا، تم نے ناشکری کی، ہم نے پھر اس کے بدلے میں تمہیں سزا دی. تم پر یہ انعام کیا، تم نے ناشکری کی، ہم نے پھر یہ سزا دی. دوبارہ اسی اللہ تعالیٰ یہ کیوں بار بار ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اس وجہ سے اتاری ہیں، ہمیں سبق دینے کے لیے. اے مسلمانوں، یہ سابقہ قوم اس طرح کر چکی ہے، تم اس نہج پر نہ چلنا، تم اپنے آپ کو سیدھی راہ پر چلانا، ورنہ جو کچھ ان کے ساتھ ہم نے کیا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. یہ عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آیتیں سنائی. خود اللہ تعالیٰ آگے چل کے علت بھی بیان فرما رہے ہیں، وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. یہ سارے عذابات ان کو اس وجہ سے دیے گئے، ان کو عبرت کا نشان بنایا، اور متقین کے لیے ایک نصیحت بھی چھوڑ دی. نصیحت پر عمل کرو، غلط راہ پر نہ چلو. یہ مطلب ہے ان قصوں کے ذکر کرنے کا.
اب ان میں سے دوبارہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے بنی اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا۔ کیسے؟ تمہارے سروں کے اوپر ہم نے پہاڑ کو لا کر کھڑا کر دیا تھا اور کہا تھا پکڑو اس کو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں قوت کے ساتھ، اور یاد کرو اس کے اندر جو کچھ احکامات لکھے ہوئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ واقعہ یہ پہلے گزر چکا ہے، میں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے ترتیب کا خیال نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے واقعات جس طرح ہمیں ضرورت تھی ویسے ذکر کر دیے۔ ترتیب یہ واقعہ پہلے گزرا کیا ہے کہ جب تورات لینے کے لیے گئے ہیں تو واپس جب لے کر آئے ہیں تو ان لوگوں نے یقین نہیں کیا یہ اللہ نے دی ہے، انہوں نے کہا پہلے ہم آواز سنیں گے کہ کس نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام لے گئے ان بندوں کو، چلو بھائی آواز سن لو، اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے نازل کی ہے، انہوں نے کہا نہیں آواز تو کہیں سے بھی آ سکتی ہے، جھیٹ قوم تھی نا، ماننا نہیں تھا، آواز تو کہیں سے بھی آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کی ہو، اللہ کی نہ ہو، جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں ہم یقین نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی، یہ سب کے سب مر گئے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اب آئے اپنی قوم کے پاس، قوم کو آ کر کیا کہتے ہیں کہ واقعی یہ کتاب آسمانی کتاب ہے، اللہ نے ہی نازل کی ہے، لیکن اس کے تمام احکامات پر عمل کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہمیں، بعض احکامات پر جو ہمیں آسان لگے اس پر کر لو، جو نہیں لگ رہے ان کو چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں، کہ نہیں ایسا ہی ہے۔ جب انہوں نے ضد کی کہ ہم بعض باتوں پر ایمان لائیں گے بعض کو نہیں مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھایا، ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا بادل کی طرح۔ بتاؤ اس کو سچا جانتے ہو یا کچل دیں تمہیں؟ یہ یہاں تو نہیں آتا، تفاسیر کے اندر میں نے پڑھا کہ یہ ایسی ڈھیٹ قوم تھی، یہ جھک گئے، کہتے نہیں بس جو بات ہم نے کہہ دی ہم اسی پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور نیچے کیا پہاڑ کو، جو ان کے سروں سے آ کر ٹکرا رہا تھا، اور نیچے کیا، پھر اور یہ نیچے ہو گئے، پھر کہا مانتے ہو یا پچکا دو، پھر کہنے لگا ہاں آپ مان رہے ہیں، ہٹاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ہٹایا، دوبارہ اپنی جگہ پر گیا۔ عقل کے اندھے اتنا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پہاڑ کو خود بخود اڑ کے آ جاتا ہے کسی کے اوپر، ان کے ساتھ اتنا کچھ ہوا پھر بھی ماننے کو تیار۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا، ایک نیچری فرقے کا بندہ سر سید احمد خان، لوگ تو اس کو محسن سمجھ رہے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں ہاں یہ بات ہے، اس نے اردو زبان کو اس نے تقویت دی ہے، لاڈ میں کالے کا اس نے نظام تعلیم بھی مسلمانوں کے اندر خوب پھیلایا ہے، دنیاوی لحاظ سے سمجھو دنیاوی تعلیم کی اس نے خدمت کی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، باقی دینی خدمت جہاں اس نے انجام دی ہے نا ہمیشہ بیڑا غرق کیا ہے۔ اس نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، عالم نہیں تھا، اردو دان تھا، وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھ کر اس نے تفسیر لکھ دی، اس نے نبی کے معجزوں کا بھی انکار کیا ہے، یہاں تک کہ معراج کا انکار کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج نہیں ہوئی تھی، اس دن بس زیادہ کھانا کھا کر سو گئے تھے، تو گیس کی وجہ سے وہ عجیب خیالات تو آتے ہیں نیند میں، پھر وہ خیال آیا تو صبح اٹھ کے کہنے لگے مجھے معراج ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ قرآن مجید میں صاف موجود ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے سارے آفاق کی آیتیں نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، اسرا بعبدی، راتوں رات سیر کرائی، خواب نہیں دکھایا، اس صاف لفظ کا انکار ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس نے بہت ساری چیزوں کا انکار کیا ہے، اب وقتاً فوقتاً آتی رہیں گی میں بتاتا رہوں گا۔ اس نے اسی طرح اس چیز کا بھی انکار کیا، یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے ان کے سروں پر کوہ طور اٹھا کر رکھا، اس سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ کوہ طور کی اوٹ میں بنی اسرائیل رہتے تھے تو اوپر سے ایسے جھکا ہوا تھا، سایہ کیا ہوا تھا کوہ طور، اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی اگر تم نہیں مانے نا تو اس پہاڑ کو گرا دوں گا، یہ مطلب ہے۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے بنی اسرائیل کوہ طور کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے، اور اب بھی کوہ طور موجود ہے، ختم نہیں ہوا، اس کے ارد گرد گول گھوم کر دیکھ لو، کوئی اوٹی نہیں ہے اندر چھپنے کی، اور 6,77,000 بنی اسرائیلی وہ پہاڑ کے نیچے چھپ گئے، عقل نہیں مانتی۔ دوسری بات، سب سے بڑی چیز ہمارے پاس قرآن کی دلیل ہے، قرآن مجید میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ۔ نتقنا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اکھاڑ کر دوسری جگہ منتقل کرنا، یہ نتقنا کا لفظ بتلا رہا ہے، وہ پہاڑ کی اوٹ میں نہیں تھا، پہاڑ خود اکھاڑ لیا گیا تھا، لیکن سر سید احمد خان نے اس کی یہ تطبیق بیان کی۔ عقل کے اندھے کو یہ لفظ نظر نہ آئے، جسے میں کہہ رہا ہوں دنیا کے تو ڈاکو ہے ہی ہیں، دین کے ڈاکو بھی بہت ہیں، اگر ہم جیسا کچھ کہہ دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مولویوں کا تو کام میں مخالفت کرنا، یار کیسے نہ کریں، جو قرآن کے صاف لفظوں کا انکار کر رہا ہے تو کیا ہم مخالفت نہ کریں اس کی؟ قرآن میں تحریف ہونے دیں،
یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے ہمیں قرآن۔ اب لفظ دیکھو، جب پہاڑ کو اکھاڑ کر ان کے اوپر واقع کر دیا، کأنہ ذلۃ، گویا کہ وہ سائبان کی طرح ان کے اوپر کھڑا تھا، جیسے بادل آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ وضاحت اللہ اور کیا کرے؟ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، بنی اسرائیلی گمان کرنے لگے اب یہ ہم پر واقع ہو جائے گا، پھر انہوں نے کہا ہاں ہم لینے کو تیار ہیں۔ جو اللہ سمندروں میں راستے دے سکتا تھا بنی اسرائیل کو، پتھر پر لاٹھی مار کے 12 چشمے جاری کر سکتا تھا، کیا وہ اللہ پہاڑ اکھاڑ کر ان کے اوپر نہیں لا سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر۔ تو بہرحال بنی اسرائیل کے اوپر جب پہاڑ واقع کیا، پھر انہوں نے اقرار کیا ہاں اب ہم لے لیں گے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ ڈیٹ قوم تھی، ان کے ساتھ پھر سختی تو کر۔ اچھا ایک بات اور سختی سے مجھے یاد آیا، اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیسے زبردستی ان سے منوا رہے ہیں؟ یہ سختی نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جواب سنو، دین کو قبول کرانے میں سختی نہیں ہے، جو دین کو قبول کر لے اس نے خود اقرار کر لیا ہے، پھر وہ سخت چیزیں بھی ہوں گی، اس پر عمل کرنا ہوگا، نہیں کرے گا تو اس کے اوپر تعزیرات نافذ ہوں گی۔ کیسے؟ دیکھو، غیر شادی شدہ بندہ ہو، اس کو کوئی بھی نہیں کہتا اوے فلاں لڑکی کو جا کے کپڑے دے کر آ، اس کو آٹا دے کر آ، وہ بیمار ہو گئی اس کا علاج کرا، کوئی بھی نہیں کہتا۔ جب شادی ہو جاتی ہے نا، وہ کہتا ہے قبول ہے، بس یہ قبول ہے اس کے گلے پڑ جاتا ہے، پھر ہر چیز اس نے کرنی ہے، نہیں کرے گا لیتر کھائے گا، عدالت تک جانا پڑے گا، عدالت بھی اس کو گھسیٹے گی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا جی میں نے تو صرف اس لڑکی کو میں نے قبول کیا تھا، میں نے روٹی پانی کپڑا مکان وغیرہ تھوڑی قبول کیا تھا۔ عدالت خود ہی اس کو سمجھا دے گی یہ سب کچھ اس قبول ہے کے اندر شامل تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو دین میں کسی کو داخل کرنا اس پر جبر نہیں ہے کہ کسی ہندو کو گن رکھ کر بولو کلمہ پڑھ ورنہ مار دیں گے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، دین میں سختی نہیں ہے، زبردستی کسی کو نہیں کلمہ پڑھایا جا سکتا۔ ہاں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب اسلام کے احکامات پر عمل زبردستی کرایا جائے گا۔ ہر ملک یہ نظام ہے، ہر مذہب کا اپنا نظام ہے، ہر ملک کا اپنا نظام ہے، سمجھے نا؟ ملک جو قوانین نافذ کرتا ہے زبردستی عمل کراتا ہے یا نہیں کراتا؟ وہاں تو کوئی نہیں بولتا یار یہ زبردستی جب اسلام میں نہیں ہے تو ادھر کیوں کر رہے ہو، وہ سب ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو قوانین تو قوانین ہی ہے، چاہے مذہب کے ہوں چاہے غیر مذہب کے ہوں، تو یہ قوانین پر عمل کرانے میں سختی کرائی جا رہی ہے، کلمہ پڑھانے میں سختی نہیں کرائی جا رہی۔ قوانین کا نفاذ تو کرنا ہے نا، قانون کی خلاف ورزی کی کسی کو اجازت نہیں، اس میں سختی سے کام لیا جائے گا، کلمہ پڑھانے میں سختی نہیں ہے، دین میں زبردستی کسی کو داخل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو پہاڑ اٹھایا، یہ ان کو کلمہ نہیں پڑھایا جا رہا تھا، کلمہ تو وہ کب کا فرعون کے پاس ہی قبول کر چکے تھے، جب موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی انہوں نے حامی بھری، اب ان کو قوانین دے کر اس پر عمل کرانا تھا، وہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، قانون کا نفاذ نہیں چاہتے تھے، اللہ نے وہ نفاذ کرایا ہے زبردستی، اور یہ کوئی عادت کے خلاف نہیں ہے یہ بات۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، تمہارے سروں پر پہاڑ کو کھڑا کیا، تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا، طور کو اٹھایا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے کہا تھا لو اس کو قوت کے ساتھ، یعنی پکڑ لو اس کو قوت کے ساتھ جو تورات تمہیں دی جا رہی ہے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یاد کرو اس کے اندر جو احکامات دیے گئے ہیں ان کو، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارا شمار تقوی اختیار کرنے والوں میں ہو جائے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، لیکن تم پھر گئے اس کے بعد اس عہد سے، اس وقت تو تم نے عہد کر لیا، بعد میں تم پھر گئے اس سے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اس وقت اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تم ضرور نقصان اٹھا بیٹھتے، تم ضرور خسارے میں چلے جاتے۔ تم نے بہت بڑا جرم کیا لیکن اللہ نے پھر بھی فضل کیا، اپنی رحمت سے تمہیں کچھ نہیں کہا، چھوڑ دیا۔ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، اللہ کتنا مہربان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے یا اللہ جب تیرا نیک بندہ تجھے پکارتا ہے تو کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اے موسیٰ جب میرا نیک بندہ کوئی مجھے پکارتا ہے نا، میں ایک مرتبہ کہتا ہوں، فوراً کہتا ہوں لبیک لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ اگر تیرا نافرمان بندہ جب تجھے پکارتا ہے پھر تو کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں 3 دفعہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی،
اے میرے بندے میں حاضر، اے میرے بندے میں حاضر، اے میرے بندے میں حاضر۔ موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے، کہنے لگے یا اللہ یہ کیا ماجرا، جو نیک ہے وہ رات دن تجھے راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، اور جو بد ہے سارا دن تیری نافرمانیاں کر رہا ہے، اور تو اس کے لیے 3 دفعہ لبیک کہتا ہے، جو تیرا اپنا ہے اس کے لیے 1 دفعہ کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا ہے موسیٰ جو میرا اپنا ہے نا اس کو اپنے نیک اعمال پر نظر ہے کہ میرے نیک اعمال بھی ہیں مجھے چھڑا لیں گے، لیکن جو نافرمان ہے نا اس کے پاس نیک عمل کوئی ہے ہی نہیں، اس کی ساری نظر میری رحمت پہ لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنی رحمت نہ کرے، میں کہتا ہوں ہم ایک پل میں ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، یہ اس کی رحمت تو ہے، ہمیں پھر بھی چھوڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا، اب دیکھو نا بنی اسرائیل نے کتنے بڑے بڑے جرم کیے، پیچھے پڑ چکے ہیں نا، اتنے بڑے بڑے جرائم کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آخر میں کیا فرما رہے ہیں، ثم تولیتم من بعد ذلک، یہ عہد کیا تم نے میرے ساتھ، پھر اس عہد کو بھی تم نے توڑ ڈالا، اس سے بھی پھر گئے۔ چاہیے تو یہ تھا تمہیں عذاب دے دیتا، تباہ و برباد کر دیتا، لیکن فلولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمتہ، اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر، لکنتم من الخاسرین، تم خسارے والوں میں سے ہو جاتے، لیکن تم خسارے والوں میں سے نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب اللہ کا فضل اور رحمت ہے تم پر۔ یہ پرائے جو دشمن ہیں، جو رب کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ میرا فضل بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ یار ہم تو اپنے ہیں اللہ کے، ہم کیسے مایوس ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جب دعا مانگو نا تو لوگ کہتے ہیں وسیلہ دینا کسی نیک بندے کا دو، نہیں نہیں، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ وہ ذات ہے جو وسیلے کے ساتھ بھی دعا سنتا ہے، بغیر وسیلے کے بھی سنتا ہے۔ ہم وسیلے کے انکاری نہیں ہے، نیک بندوں کا بھی دینا چاہیے، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے سب سے افضل وسیلہ جو اللہ تعالیٰ کو دیا جاتا ہے وہ اللہ کو اللہ کی رحمت کا وسیلہ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ بنی اسرائیل کو کہتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یہ ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا نہیں ہے۔ وقت کافی ہو گیا ہے میرے خیال میں، کل عرض کر دیں گے انشاءاللہ۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ شریعت کا رستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا رستہ دکھاتے چلو۔